بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ 29 نومبر کو وہ لال رنگ جسے دفن ہوئے اب تو 4 دہائیاں بیت چکی تھیں، اچانک پاکستان کے گلی کوچوں شاہراہوں پہ لالا کی خودرو کھیتیوں کی طرح لہرانے لگا۔ شگفتہ چہروں والے نوجوانوں کے ساتھ سفید بالوں والے وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے جو اپنی جوانی میں سرخے یا کامریڈ کہلاتے تھے۔ ان کے خوابوں کا ماڈل فلاپ ہو گیا مگر وہ اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہوئے۔ کامریڈ تنویر، فرخ سہیل گوئندی اور کتنے ہی سوشلسٹ لال جھنڈے اٹھائے طلباء کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے۔ انقلاب ایسا ہی ہوتا ہے، یہ لوگوں کے اندر سے پھوٹتا ہے، اسے کرسی میز پہ بیٹھ کے بنایا نہیں جا سکتا۔ نہ ہی پروپیگنڈے کی کوئی بھی تکنیک اصل انقلاب کی خاک کو بھی چھو سکتی ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو آج فیض میلے کے باہر دربو کے کتاب پہ بازوئے قاتل کو نہ للکارا جا رہا ہوتا۔ ان طلباء کا بنیادی مطالبہ بالکل درست ہے۔ طلباء یونین نہ ہونے کے باعث آج ہمارا واسطہ ایک ایسی نسل سے پڑا جس کے سر پہ عقلچوس اور آنکھوں پہ کھوپے چڑھے ہوئے تھے۔ سیاسی تربیت کی کمی کے باعث ان بیچاروں نے شخصیت پرستی شروع کر دی، سیاسی مخالفت کو ذاتی مخالفت بنا لیا، نظریات کی بجائے شخصیات کو پوجنے لگے اور اختلاف رائے میں دلائل کی بجائے گالیاں بکنے لگے۔ اس نسل کو گمراہ کرنے والے بڑی آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ طلباء یونین پہ پابندی کم و بیش 35 برس قبل لگائی گئی تھی اور اس کی فصل ہم آج کاٹ رہے ہیں۔ درمیان کے برسوں میں ایک دو بار طلباء یونینز کے بارے میں کچھ ارشادات ہوئے، مگر چونکہ ہمارے بوڑھوں کو ریٹائرمنٹ کی عمر کے بعد بھی اپنی ہی پڑی رہتی ہے، اس لیے نوجوانوں کا یہ حق اسی طرح سلب رہا۔ اس حق کو دبانے ہم پہ حکومت کرتے کئی نسلوں کو روندتے جب 2019 میں آئے تو اچانک لال لال لہرانے لگا۔ طلباء 18 سال کی عمر میں کالج میں ہوتے ہیں اور ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس عمر سے قبل ہی ان کی سیاسی تربیت ہونی چاہیے۔ انہیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ بطور شہری ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ کسی بھی نظریے کو ماننے، رد کرنے یا نیا نظریہ بنانے کے لیے کیا عوامل ضروری ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کا ہر ہنر سکھانا چاہتے ہیں۔ جس مضمون میں دلچسپی نہ بھی ہو وہ بھی پڑھاتے ہیں کہ کل کو کام آئے گا۔ سیاست تو وہ مضمون ہے جس پہ کسی بھی جدید ریاست کی بنیاد ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی سیاست سے ہم بچوں کو نابلد رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے حقوق کا علم ہوگا تب ہی وہ اپنے فرائض پہچان سکیں گے۔ مزید یہ کہ لوگ فیس میں کمی چاہتے ہیں اور تعلیمی بجٹ میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ خواتین طلباء کے خلاف ہراسمنٹ کے واقعات کی روک تھام وغیرہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کون سا مطالبہ غلط ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ پورے ملک میں یکساں تعلیمی نظام ہو، پرائیویٹ تعلیم کا خاتمہ ہو، تعلیم اور صحت دونوں شعبے سرکاری سرپرستی میں ہونے چاہیے۔ گو آج کے حالات میں یہ دیوانے کا خواب ہے، لیکن یہ ہم سب دیوانوں کا مشترکہ خواب ہے۔ ملان کنڈیرا اپنے ایک ناول میں لکھتا ہے کہ سارے مہاجر ایک سے خواب دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ سب لوگ جن کے حقوق غصب کر لیے جاتے ہیں ایک ایسے خواب دیکھتے ہیں، ہماری نسل سے یہ حق چھین لیا گیا تھا، اب ہمارے بچوں کو یہ حق ضرور ملنا چاہیے۔ نجی تعلیمی ادارے، اکیڈمیز، ٹیوشن سینٹرز، سرکاری اداروں میں میرٹ کا کھلم کھلا قتل، یہ سب وہ مسائل ہیں جن سے ہر طالب علم اور اس کے والدین برسرے پیکار ہیں۔ نجی تعلیمی ادارے ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ آج کل جہاں گول روٹی پکانے والی ڈاکٹر بہو فیشن میں ہے، وہیں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کس اسکول اور کس پریپریٹری کے
پڑھے ہوئے ہیں۔ پریپریٹری ایک الگ مافیا ہے، اس کی کہانی پھر صحیح۔ یہ تمام مسائل کون حل کرے گا؟ جب تک کسی بھی سیاسی جماعت کا سچ مچ کا نظریاتی یوتھ ونگ نہیں ہوگا، اس کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی طلباء کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ سیاسی یوتھ ونگ طلباء یونین ہی سے نکلیں گے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پہ اساتذہ کے زیر نگرانی ہونے والی سیاسی تربیت شاید اس تربیت سے کہیں بہتر ہو جو پچھلے 35 سال میں طلباء یونین پہ پابندی لگا کے کی گئی۔ اس ساری گہما گہمی میں مجھے عجیب عجیب باتیں سوجھ رہی ہیں۔ جان ایلیا صاحب سے منسوب ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء اور قیام پاکستان کے بارے میں فرمایا تھا، ہم تو دہرانے کی ہمت بھی نہیں رکھتے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء بھی ذہن میں آتے ہیں اور شاید انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان میں آئندہ کے لیے طلباء یونین پہ پابندی لگائی گئی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس جن کو جسے بوتل میں بند کر کے مدرسے کا جن بوتل سے باہر نکالا گیا تھا دوبارہ باہر نکلنے دیا جائے گا؟ کیا اس ملک میں واقعی یکساں تعلیمی نظام لے آیا جائے گا؟ کانوینٹ کا طریقہ تعلیم اور مدرسوں کا طریقہ تعلیم سب ایک کر دیا جائے گا؟ کیا کبھی وہ دن بھی آئے گا جب اس ملک میں ہرن لال صادق پبلک سکول، لارنس کالج اور ایچیسن کے مغرور طلباء کی جگہ ایک جیسے، ایک برابر کے، فقط اپنی قابلیت پہ نازاں طلباء نظر آئیں گے؟ منزل موہوم تو ہے مگر نامعلوم نہیں۔ اس شاخ کے قافلے نکلتے ہیں تو فاصلے سمٹ ہی جاتے ہیں۔